اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، پس بہرحال وہ شخص کہ دیا گیا اس کو اعمال نامہ اس کا دائیں ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ لو جی پڑھو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین رکھا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، قطوفها دانیہ، جن کے میوے لٹک رہے ہوں گے، جھکے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس لیے کہ جو تم نے آگے بھیجا پچھلے دنوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص کہ دیا گیا جو اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے ہلاکت میری، لم اوت کتابیہ، نہ دیا جاتا میں اس کتاب کو، ولم ادر ما حسابیہ، اور نہ جانتا میں کہ حساب کیا ہے، یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آ جاتی موت، ما اغنا عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ سے میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے میری سلطنت، خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو، فغلوہ، پس توق ڈالو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کے اندر جھونک دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسے زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 32 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحاقہ، جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ سچی بات حقیقت جو ہونے والی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کا تذکرہ اللہ نے کرتے ہوئے یہ منظر کشی کی، سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کر اڑا دیا جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس دن 8 ہوں گے، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی چیز مخفی نہ رکھ پائیں گے، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور کوئی چھپا نہ سکیں گے۔ آج کے سبق میں بارگاہ الہی میں پیشی کے بعد جو اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی اور اس وقت جو کیفیات اور مناظر ہوں گے ان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں انسان 2 جماعتوں اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر جب انسان پیدا ہوا نا تو پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، یہ نہیں فرق رکھا کہ جس نے کافر ہونا تھا اس کو شروع سے اللہ تعالیٰ کچھ اعضاء کم دیتا، ایسا نہیں کیا، سب کے ساتھ برابری رزق اللہ دیتا ہے سب کو ایک جیسا۔ اہل ایمان بھی کھا رہے ہیں، کفار بھی کھا رہے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر آگے 2 گروہوں میں انسان تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ زندگی جو گزاری تھی یہ اس کی کیفیات 2 قسم کی تھی۔ ایک وہ شخص جس نے ایمان قبول کیا اور زندگی اللہ کے احکامات کے تابع ہو کر گزاری، اور دوسرا وہ جس نے ایمان کو رد کیا اور کفر کو اختیار کیا اور زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری۔ جب یہ زندگی گزارنے کے طریقے جدا تھے، موت بھی جدا آئی۔ ایک وہ شخص تھا جس کی موت آئی، فرشتوں کے سلام اس کو تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارتیں اس کو دی گئیں اور اس کو کہا گیا کہ تو آج رب کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جس کی موت ایسی ہولناک اور خطرناک آئی تو اس کی رگوں کو توڑا گیا اور اس کو مارا پیٹا گیا اور وہ مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ جیسے یہ موت 2 قسم کی آئی، ایسے ہی محشر کے میدان کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا گروہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں مل جانا کامیابی کی دلیل اور نشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی اعمال نامہ ملنے کے بعد جو کیفیت ہوگی اس کیفیت اور حالت کو بھی بیان فرمایا کہ اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد آگے وہاں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ شخص کہ جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی، یعنی سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، بس وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ ہاؤ خوشی کا جملہ ہے، مطلب او ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ وہ جملہ ہے، خوشی کا جملہ ہے۔ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ جاؤ یہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو، میرے اعمال نامے کو پڑھو، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ میں دے دیا، اس کے اندر نیکی ہیں یا گناہ بھی تھے تو رب نے رحمت سے معاف کر دی، او پڑھو میرے کتاب کو اور میرے اعمال نامے کو۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں نا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب وہ واپس لوٹے گا نا اپنے رشتہ داروں کی طرف تو انتہائی خوشی کے عالم میں لوٹے گا، او خوشی سے اچھلتا کودتا، یہ دیکھو یہ میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ ٹھیک صاحب سمجھ آ گئی؟ ساتھی سو رہے ہو نا تھوڑا تھوڑا جاگ جاؤ تاکہ بات جو ہے نا سمجھ آ سکے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور پھر وہ ساتھی بھی کہے گا انی ظننت،
ارے پتہ ہے کیوں یہ مجھے اعمال نامہ دیا گیا، پتہ ہے کیوں میں کامیاب ہو گیا، پتہ ہے یہ مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں اعمال نامہ دیا گیا۔ انی ظننت، بے شک دنیا میں نے گمان رکھا، ظن بمانے یقین، میں نے یقین رکھا اس بات پر کہ انی ملاق حسابیہ، کہ یقیناً میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ دنیا میں نے حساب کے دن کو نہیں بھلایا، آج اللہ نے کرم کر کے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے قبل ہم 27ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے نا تو پوچھیں گے یار ہم کس عمل کی وجہ سے جنت میں آئے، نمازوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج زکوٰۃ خیرات تبلیغ جہاد، کون سے عمل کی وجہ سے ہم آئے؟ تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین، وہ دنیا کے اندر جب ہم اپنے گھر والوں میں رہتے تھے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اپنے مالک سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس اسی ڈر کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ڈرتے رہتے کا کیا مطلب؟ ہر موقع پہ مثلا دکاندار دکان پر بیٹھا ہے تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، بھائی کل حساب دینا ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا، بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر میں نے جواب دینا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، سختی نہیں کرتا، یار کل اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے دھیان میں ہے، یار کل اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہر معاملے میں دل میں جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس اسی خیال اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت میں بھیج دیا۔ اور وہاں دوسری بات یہ بھی ہے، انا کنا من قبل ندعوہ، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، دوسرا اللہ کو پکارتے رہتے تھے، فریاد کرتے رہتے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہتے تھے، حاجت ہوتی تو اللہ سے مانگتے رہتے تھے۔ بس یہ جو رب کے ساتھ دعا والا ایک تعلق تھا نا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے، انہی باتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو وہاں اعمال نامہ لینے کے بعد کیا کہے گا جنتی؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے اپنے حساب کو یاد رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، پتہ ہے آج وہ کس زندگی میں جا رہا ہے؟ وہ ایسی زندگی میں راضیہ جو اللہ کی رضا والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوتے ہیں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، پابندیوں میں، اور جو عیاش ہوتے ہیں وہ جناب اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، اور جو عیاش ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ عموماً دنیا میں ایسے ہی ہے، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی میں ہوگا وہ خوب عیاشیاں بھی کرے گا۔ رب کہے گا پابندیاں اب ختم ہو گئیں، اب عیش کرو اور میں اللہ تم سے راضی ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، رضا والی زندگی میں ہوگا جی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، عالیہ درجات، جنت کے بڑے درجے ہیں، اور سب سے اوپر انبیاء کی جنت ہے، اور پھر اس کے نیچے صدیقین کی، پھر شہداء کی، پھر عام مومنین کی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور پتہ ہے ہر جنتی جب جنت میں ہوگا نا، جس درجے پر بھی ہوگا بس وہ اسی پر مطمئن ہوگا، دوسرے درجے کی خواہش نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر نا، انسان کو ایک چیز ملتی ہے دوسری کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ملتی ہے بڑی مشکل سے، آگے اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی خواہش، دنیا کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ وہاں جنت کے اندر ایسا سکون اللہ نصیب کریں گے کہ جو جنت اس کو مل گئی اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ قطوفها دانیہ، ان کے پھل، ان کے میوے، ان کے خوشے دانیہ، جھکے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنے قریب ہوں گے کہ جنتی اگر لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بس وہ ارادہ کرے گا جنت کا پھل اس کے قریب آ جائے گا۔ کلوا واشربوا، پھر اللہ فرمائیں گے کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشی سے، مزے سے کھاؤ پیو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر تم نے بہت پابندیاں گزاری ہیں، آج ان پابندیوں کے بدلے میں جاؤ میری جنت کی نعمتیں استعمال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
دنیا کے دن مراد ہے، دنیا میں تم نے پابندیاں گزاری، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے رمضان کے روزے مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے روزے میں میرے بندو جب میں تمہیں دیکھنا تھا، پیاس کی وجہ سے ہونٹ تمہارے خشک ہو چکے ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے تمہارے معدے کے اندر بل پڑ رہے ہوتے تھے، کھانا بھی ہوتا تھا، پانی بھی ہوتا تھا، لیکن میرے امر اور حکم کی وجہ سے نہیں استعمال کرتے تھے، اس کے بدلے میں یہ ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو وہ شخص کا تذکرہ تھا جس کو اعمال نامہ دائیں آسمان میں۔ اب دوسرا اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور دوسرا وہ بد نصیب ہے جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ فَيَقُولُ، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں نا، جب اعمال نامہ دیا جائے گا مجرم کو اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے مجرم پڑھ اپنی اس کتاب کو، آج تیری زندگی کی ایک ایک بات اس کے اندر درج ہوئی۔ بندہ کھولے گا اور پڑھے گا اور کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ مجھے دے دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے میری چھوٹی غلطی بھی نہیں چھوڑی، میرا بڑا قصور بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک بات کو اس نے شمار کر دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا وہ وہاں پہ حاضر ملے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے جب اس کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیا، اور میں حساب کو نہ جانتا، نہ مجھے حساب دینا پڑتا، اس جنجال کے اندر مجھے نہ پھنسایا جاتا، یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت آ جاتی۔ جب مفسرین کہتے ہیں وہ کہے گا کاش وہ موت کتنی اچھی چیز تھی، جو دنیا کے اندر جب میں مر گیا تھا، آج بھی میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ شاعر کہتے ہیں نا، اب تو پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں تو آگے موت نہیں ہے نا۔ یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے موت آ جائے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، مجھے موت کیوں نہیں آتی، میں مرتا کیوں نہیں ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ چیخ رہا ہوگا، یہ واویلے اس کے زبان پر ہوں گے، پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیا، میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا، دنیا میں نے مال جمع کیا تھا، مشکل وقت میں کام آئے گا، پتہ نہیں اس سے زیادہ مشکل وقت تو ہے کوئی نہیں، مال میرا کدھر گیا، میرا مال پیسہ بھی میرے کام نہیں آیا۔ اور ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری حکومت بھی چلی گئی، جتنی کتنی میری حکومت تھی، میں ملک کا سربراہ تھا، علاقے کا سربراہ تھا، گھر کا سربراہ تھا، اپنی جان کا سربراہ تو تھا نا، جدھر مرضی چلا جاتا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، وہ سلطنت بھی میری چلی گئی ہے، وہ حکومت بھی میری چلی گئی۔ یہ چیخ رہا ہوگا، یہ چلا رہا ہوگا، یہی جملے اس کی زبان پر ہوں گے، حکم باری ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو زیادہ موقع نہ دیا جائے چیخنے کا، اس کو نہ چھوڑو زیادہ، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، پس توق ڈال دو اس کو، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اغلال توق کو کہتے ہیں، فغلوہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے توق ڈالے جائیں گے، فہی علی الاذقان، ادھر میری طرف دیکھیں، یہ ٹھوڑی ہے نا، فرمایا یہ ٹھوڑی پہ یوں چڑھے ہوں گے، اور فہم مقمحون، یوں سر اوپر اٹھا ہوا ہوگا۔ یہ نقشہ ہوگا اس مجرم کا جس کو وہاں پہ پکڑا جائے گا، فغلوہ، اللہ کہیں گے توق ڈالو اس کے گلے کے اندر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ فرمایا خذوہ، پکڑو اس کو، اور حدیث پاک میں جب پکڑیں گے تو یوں بالوں سے نا پکڑ کے کھینچیں گے، اور وہ چیخے گا ارحمونی ارحمونی،
رحم کرو میرے اوپر، رحم کرو میرے اوپر، رحم کرو مجھے معاف کرو. تو فرشتے جواب میں کہیں گے تیرے اوپر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے والے. خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، توق ڈالو اس کو. ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کے اندر جھونک دو اس کو، دوزخ کے اندر پھینک دو اس کو. صلو، پھینک دو اس کو دوزخ کے اندر. اور اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے میں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جب دوزخ میں جائیں گے سب سے پہلے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی. وہم فیہا کالحون، شکلیں بدل جائیں گی، بد شکل ہو کر دوزخ میں جائیں گے. اللہ. ثم الجحیم صلوہ، یہ انجام میرے بھائیو ہم سب کے ساتھ آگے یہ دونوں ہیں، یا تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں. اس وقت کا چیخنا کسی کام نہیں. آج کا ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو بجھا سکتا ہے. آج ہمارے ہاتھ میں موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، میرے سمیت ہم سب کے پاس. رب کے سامنے توبہ کریں، رب کے سامنے التجا کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، اور ندامت کا ایک آنسو میری زندگی کی ساری خطاؤں کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. فرمایا ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ میں ڈالو. اسی پر بس نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسے زنجیر ذرعها جن کی جناب وسعت اور لمبائی 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے، 70 گز ہے. او لمبے لمبے زنجیر جن کے اندر مکمل اس کو جکڑ دیا جائے گا، کیونکہ دوزخی کا وجود بھی بڑا کر دیا جائے گا، اور بڑے وجود کو پھر بڑے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے بڑا وجود کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ عذاب زیادہ ہو، تاکہ زیادہ سزا دی جائے. یہ چھوٹا جسم ہے نا، اس کے اوپر اگر ضربیں لگیں گی، مثلا 10 لگے گی میرے اس بازو پہ، جب بازو لمبا ہو جائے گا تو اس پہ 100 ضربیں بھی لگ سکتی. تو لمبا وجود، بڑا وجود سزا کے اضافے کے لیے، اور پھر لمبے لمبے زنجیر اس کو جکڑنے کے لیے. اور جو دوزخ کے بنے ہوئی ہوں گے انہیں 70 لمبے گز زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا. فصلوں کو جکڑ دو اس ظالم کو، یہ وہ بدبخت ہے جس نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی ہے. تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہولناکیاں بیان کی ہیں، وہ حالات بیان کیے ہیں قیامت والے دن کے. جب اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے کتنی خوشی ہوگی، جب اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے کتنا دکھ اور کتنا افسوس ہوگا. انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یہ جرائم کیا تھے، یہ کون سے قصور تھے جن کی وجہ سے یہ سزا دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہولناک انجام سے اور خطرناک انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال وہ شخص جس کو دی گئی اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پس وہ کہے گا یہ لو جی پڑھ لو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین رکھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں حساب کو. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں. قطوفها دانیہ، جس کے پھل لٹک رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے میں جو تم نے پچھلے دنوں کے اندر اعمال کیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے ہلاکت میری. لم اوت کتابیہ، میں نہ دیا جاتا یہ کتاب. ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس موت کیوں نہیں آ رہی. ما اغنی عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ سے میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ، اور چلی گئی مجھ سے میری سلطنت. خذوہ، پکڑو اس کو. فغلوہ،
پس توق ڈالو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ کے اندر جھونک دو اس کو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایسے زنجیر میں، ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 گز ہے، فسلکو، جکڑ دو اس کو، وآخر دعوانا